بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب، متعلقہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار و صدر و معتمدین و تمام میرے مجلس رفقا، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، 1 دسمبر کے دن بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں۔ آپ 5 سال پہلے بھی مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار نے اس بلدی ڈویژن میں، اس بلدی حلقے میں ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ اور ابھی بلالہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک اسپتال بھی انشاءاللہ تعالی جس کی لاگت 9 کروڑ روپے کی ہوگی، وہ منظور ہو چکا ہے، اور وہ اسپتال کا کام بھی انشاءاللہ ان قریب میں شروع ہوگا۔ یہ میں آپ کو یہ تمام کام جو مجلس نے کروائے، یہ عوام کے درمیان میں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 100 سال کے بعد جو حیدرآباد میں بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی جس سے کئی علاقوں میں پانی آیا، ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان بھی کئی گھروں میں ہوا، اس دوران بھی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر جو حکومت نے 10,000 روپے کی اسکیم کی شروع کی تھی، میں یہ بتا کر کوئی احسان نہیں جتلا رہا ہوں، بلکہ پورے شہر کے اسمبلی حلقے جات میں اگر سب سے زیادہ 10,000 روپے کی اسکیم کہیں پر اس پر اچھی طریقے سے عمل ہوا تو وہ ہے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ۔ اگر میں غلط نہ کہوں تو 16 یا 17 کو 20 کروڑ 10,000 روپے کی اسکیم میں 20 کروڑ کا صرفہ ہوا صرف حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں۔ ہاں، ابھی بھی مستحق لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 4 دسمبر کے بعد آپ کا نمبر بلالہ صاحب اور جماعت کے ذمہ داران نے آپ کا نمبر، آدھار کارڈ، اکاؤنٹ نمبر لیا ہے، وہ می سیوا میں جمع کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ اسکیم کے ذریعے سے ڈائریکٹ ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا وعدہ بھی ہے کہ 4 تاریخ کے بعد جیسے اسکیم شروع ہوگی اس پر عمل آوری بھی ہم کروائیں گے۔ ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حیدرآباد کا بلدیہ کا الیکشن ہے۔ برقی، آبرسانی، بلدی مسائل، نل کے مسائل، صفائی کا مسئلہ، اسکول کا مسئلہ، اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ، ٹریفک کا مسئلہ، اسٹارم واٹر ڈرین کا، کچی موریوں کی تعمیر کا مسئلہ، یہ زیادہ زیر بحث ہونا ہے۔ اس کے ساتھ سیاسی پارٹی اپنی بات کرتی ہے، مگر یہ پہلا بلدیہ کا الیکشن ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حیدرآباد کی عوام ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے جا رہی ہے، یعنی اس طریقے کا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ خاص طور سے بی جے پی کی طرف سے روز کوئی نہ کوئی بیان، واہیات قسم کے بیانات، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، تو روز کچھ نہ کچھ نئی نئی باتیں کی جاتی ہیں۔ کوئی دلی سے کوئی ایک منسٹر آتا، دلی سے کوئی ایک چھوٹا چرپر بچہ آ جاتا، تو کوئی اور آ جاتا۔ اب ایک نیا بی جے پی کی طرف سے بیان آیا کہ اگر حیدرآباد میں وہ بی جے پی بلدیہ کا الیکشن جیتتی ہے تو بی جے پی پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کرے گی، سرجیکل سٹرائک کر کے یہاں سے پاکستانیوں کو اور روہنگیاؤں کو نکالیں گے۔ میرا ایک ہی سوال یہ ہے ملک کے وزیر اعظم سے کہ نریندر مودی اور امت شاہ سے کہ آپ پہلا کام یہ کریے کہ کشن ریڈی کو اپنی کیبنٹ سے برطرف کریے۔ کشن ریڈی کو اپنی کیبنٹ سے اس لیے نکالیے کیونکہ سکندرآباد کا ایم پی ہے وہ، اور اگر اس کے ناک کے نیچے شہر میں، پرانے شہر میں اگر پاکستانی ہے تو یہ منسٹر آپ کا بیکار ہے، ناکام ثابت ہوا۔ اس کو آپ فوراً کیبنٹ سے نکالیے، اور امت شاہ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ ہوم منسٹر رہیں گے نہیں رہیں گے، کیونکہ 6.5 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ ایک شہر کے ایک علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش، بلکہ پورے حیدرآباد کو بدنام کرنا، پورے تلنگانہ کو برباد کرنا۔ پورے ملک میں اگر کوئی گروتھ انجن ہے، بھارت کا اگر کوئی گروتھ انجن ہے تو حیدرآباد ہے۔
کروڑوں روپے کا انویسٹمنٹ، اربوں روپے کا انویسٹمنٹ سافٹ ویئر انڈسٹری میں، فارماسیوٹیکل میں حیدرآباد کو آ رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ امیزون کا سب سے بڑا آفس یہاں پر، مائکروسافٹ کا امریکہ سے باہر کا سب سے بڑا آفس یہاں پر۔ ہمارے پرانے شہر کے بچے چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، وہ سب جا کر کام کرتے۔ بی جے پی نے اس طرح کا بیان، واہیات جھوٹا بیان دے کر حیدرآباد کے برانڈ کو خراب کرنے کا کام کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس توہین کا جواب حیدرآباد کے حیدرآبادی دیں گے، اور بی جے پی جو بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، فرسٹریشن کا شکار ہو کر اس طرح کی واہیات باتیں کر رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن بی جے پی کو اس کا جواب ملے گا، اور حیدرآباد کی عوام، پرانا شہر کی عوام پوری طاقت کے ساتھ اس توہین کا جواب دے گی، اور بی جے پی کے امیدواروں کو شکست دے کر ہمیں اپنی توہین کا اس کا جواب دینا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیے سرجیکل سٹرائک، ارے بی جے پی والوں، سرجیکل سٹرائک اگر کہیں کرنا ہے تو اسد الدین اویسی جس کو تم بولتے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، میں تم کو پھر سے بول رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو پچھلے کئی مہینوں سے لداخ میں ڈپسانگ پلین میں 920 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ نریندر مودی، سرجیکل سٹرائک کرو آپ چین کے اوپر، کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ وزیر اعظم آپ اس ملک کے ہیں اور چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں؟ سرجیکل سٹرائک کرو آپ، ہم تائید کریں گے آپ کی، آپ سرجیکل سٹرائک کرو، اور ان 920 اسکوائر کلومیٹر پر جو چین کی پی ایل اے فوج بیٹھی ہے اکھاڑ کر پھینکو ان کو آپ۔ جو 20 ہمارے آرمی کے سپاہی مارے گئے تھے PP-15 کے پاس، جس میں تلنگانہ کا ایک میجر تھا، جس جگہ پر ہمارے بہادر سپاہی مر گئے، اس جگہ پر آج چین بیٹھا ہے، وہاں پر آنکھیں نہیں دکھائیں گے، وہاں پر جا کر بھارت کی سرزمین کو حاصل نہیں کریں گے۔ اور ان کا ایک پیادہ کہتا ہے کہ اولڈ سٹی پر سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ کیا سرجیکل سٹرائک کرو گے؟ تم نے کیا کیا حیدرآباد کے لیے بتاؤ؟ بارش ہوئی، سیلاب آیا، ایک پیسہ نہیں دیے، سب کے گھر پریشان تھے، ہندو کے، مسلمان کے، دلت کے، بیکورڈ کلاس کے، کچھ دکھانے کو نہیں ہے تو بس واہیات باتیں۔ کوئی بولتا کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے، ارے کیا تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں پہنچتی کیا؟ تم کو نظر نہیں آتا کہ یہی اکبر الدین اویسی جس کے بارے میں بولتے، اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ لال دروازے کی مسجد کے لیے چیف منسٹر سے کہا کہ 10 کروڑ روپے دو۔ کس نے کہا یہ؟ اکبر الدین اویسی نے کہا۔ چیف منسٹر تعجب کر رہے، تلنگانہ کے لوگ تعجب کر رہے، بی جے پی کا جو ایک اکلوتا ایم ایل اے جو اس وقت تھا وہ پریشان، یہ کیا ہوا؟ ارے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہب پر چلے، اپنے مسلک پر چلے، اپنے اپنے مسلکوں پر چلے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہی تو مجلس کی سوچ ہے، اور میں ذاتی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جب تک زندہ ہوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، سیاست میں رکھے گا، میں اپنے اس علاقے میں 80 اور 1990 کا ماحول نہیں پیدا ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی، کبھی نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ یہ جو معصوم بچے کھڑے، ان کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے بچپنے میں، میری عمر 13-14 سال کی تھی تو حیدر گڑے کے گھر کے پاس RSS والے گروپ میں آ کر پکارتے تھے کہ اویسی قبرستان یا پاکستان۔ آج بھی میرے کانوں میں وہ نعرے گونجتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان معصوم بچوں کی، ان کے میموریز کو خراب کیا جائے، مگر بی جے پی نفرت پھیلانا چاہتی، گھروں میں توڑنا چاہتی ہے۔ ارے تم کیا بات کرو گے؟ تم تو مسجد توڑنے والے، ہم تو مندر کے لیے 10 کروڑ کا مطالبہ کریں۔ یہ تم میں اور ہم میں فرق ہے کہ تم نے مسجد کو توڑا، ہم نے کہا کہ مندر کو 10 کروڑ روپے دو۔ تم توڑنے کا نام کی بات کرتے، ہم دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے مجلس سے نفرت ہے کہ مجلس سے نفرت کیا ہے کہ ٹرپل طلاق پر اسد الدین اویسی نے دلائل کے ساتھ بی جے پی کو بے نقاب کر دیا اور بتا دیا کہ تمہارا قانون مسلم خواتین کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ CAA NPR کا قانون لے کر آئے تو کون تھا پارلیمنٹ میں؟
جس نے نریندر موڈی کے 306 MP کے سامنے اس قانون کو پھاڑ دیا اور کہا کہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے. ان کو نفرت اس بات کی ہے کہ UAPA کا قانون لائے جس میں 120 دن کا ڈیٹینشن ہوتا ہے. میں نے کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ پوری دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے جو اس طرح کا بدترین قانون بنایا جا رہا. اسی لیے مجلس سے ان کو اختلاف ہے، کیونکہ جانتے ہیں کانگریس تو ٹائیں ٹائیں ہو گئی. کانگریس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، دم کم نہیں ہے. دنیا کے سب سے بڑے حکیم کے پاس بھی اگر کانگریسی جا کر بولیں گے حکیم صاحب ذرا طاقت کی دوا دے دو، تو حکیم صاحب نفس پکڑ کے بولیں گے کام میں نہیں آتی تمہارے. اسی لیے مجلس سے دشمنی. کون سی میری پورے الیکشن کیمپین میں کون سی میری تقریر تھی بتاؤ؟ میں مجلس کا ذمہ دار ہوں. کس کے خلاف ہم نے کہا؟ ہم کہہ رہے کام کیا، کام کیا، کام کی بنیاد پر ووٹ دو. شیخ پیٹ وارڈ ہے، شیخ پیٹ وارڈ میں TRS کا ایک اس کو ٹکٹ نہیں ملا، انہیں کود کے گیا BJP سے ٹکٹ لا لیا. تو سیاسی پارٹیاں فرقہ پرست ہیں، مگر جو سیاسی آئیڈیالوجی ہے، جو فرقہ پرستی کی آئیڈیالوجی ہے، اس سے ہم کو مقابلہ کرنا. آج جب بہار میں مجلس کو کامیابیاں ملی، 5 MLA وہاں پر جیت کر آئے، کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی آسان بات ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیروانیاں سیمانچل جا کر وہاں پر بہار کی جنتا کا دل جیت لیے. آپ کو معلوم سیمانچل پورے ملک کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے. اگر بھارت کے 10 سب سے بیکورڈ ڈسٹرکٹ نکالیں گے تو اس میں 4 سیمانچل کے آتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیمانچل کے گاؤں میں 8 سال 7 سال کے بچوں کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں پہننے کو. ہمارے پاس بارش آئی، 8 دن 10 دن ہم تکلیف اٹھائے، سب سامان خراب ہو گیا. آپ کو معلوم سیمانچل میں پچھلے 15 سال سے بارش آتی، 2 مہینے لوگ گھر چھوڑ کے رہتے. ایک وقت میں 1 لاکھ ایکڑ زمین پانی سے کٹ جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. 5 سال ہم محنت کیے، ان کی آواز اٹھائے. کیا مجلس کا کیا لڑائی ہے؟ مجلس کی لڑائی انصاف کی ہے، مجلس کی لڑائی ترقی کی ہے. میں انصاف چاہتا ہوں، میں اپنا حصہ چاہتا ہوں. میں تنگ آ چکا ہوں کہ تم میرے مقدر کے فیصلے کرو گے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مقدر کے فیصلے میں کروں گا. میں ووٹ ڈال کر تھک چکا ہوں، اب مجھے ووٹ لینا ہے. میں کرسی کے آگے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑا رہوں گا. میں کرسی پہ بیٹھ کر پیر پہ پیر ڈال کر اپنے حق کا جمہوری طریقے سے مطالبہ کروں گا. یہ مجلس کی لڑائی ہے. اسی لیے ان کو پسند نہیں آتا. مجلس میں مخالف ہے. ارے راج موہن پرانا پل کا ہمارا کینڈیڈیٹ 3 مرتبہ کارپوریٹر بڑا پرانا پل کا، 4تھی مرتبہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھنا BJP والوں. سوامی یادو کو کاروان سے دیے، پہلے راجندر یادو کو دیے، سوامی یادو کو دیے، سوامی بھی کامیاب ہوگا. جام باغ سے ڈی موہن کو دیے، کامیاب ہوئے. اب روی کو دیے، انشاءاللہ روی بھی کامیاب ہوگا. ارے تمہارے پاس دکھانے کو کیا ہے بتاؤ؟ کچھ نہیں ہے، صرف نفرت 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 اور جھوٹ. لمبی لمبی جھوٹ بولتے ہیں لوگ. بہرحال میرے عزیز دوستو، 1 دسمبر کے دن میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. ملک پیٹ کے 3 بلدی وارڈوں پر، 4 بلدی وارڈوں پہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے. نفرت پھیلانے والوں کو شکست دیجیے، دلوں کو توڑنے والوں کو شکست دیجیے، شہر کے امن کو خراب کرنے والوں کو شکست دیجیے. اور آپ سے میری اپیل ہے کہ بے خوف ہو کر اپنے گھر سے نکل کر پولنگ بوتھ کو جائیے، جہاں پر پتنگ کا نشان دکھے گا بیلٹ پیپر پر، وہاں پر مہر ڈال کر اپنی پارٹی کو، اپنے اتحاد کو اور اپنی شناخت کو مضبوط کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.